بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ محترم حضرات اور خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ذہبی کی کتاب الکبائر یعنی کبیرہ گناہ، جس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ نہ دینے کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو خاص کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ اس سے سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، پھر نماز کی پابندی ہے اور زکوٰۃ دینا ہے، حج ادا کرنا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ حج کریں جو خصوصاً اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور ماہ رمضان کے روزے ہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ خصوصاً قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اور یہ جو آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں ارشاد ہوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جو لوگ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں کچھ اچھا ہے، نہیں، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے، جس مال میں انہوں نے بخیلی سے کام لیا ہے، یہی مال قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا اس مال کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا۔ خاص کر کے شریعت کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادتین کا اقرار، نماز کی پابندی، نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنا، اور خاص کر کے رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کی طاقت ہونے پر حج کی سعادت حاصل کرنا، خاص کر کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمیں یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ارکان اسلام میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادتیں ہیں، بعض عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں ہیں، بعض عبادتیں ہیں مالی بھی ہیں بدنی بھی ہیں۔ بدنی عبادات میں جیسے روزہ ہے، نماز ہے، شہادتین کا اقرار ہے، زبان سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنا، اور دل سے سچا جاننا، اس پر عمل کرنا، خاص کر کے یہ سب بدنی عبادات میں شامل ہیں۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، اور خاص کر کے حج بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دولت سے نوازا ہے، دولت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات اور جزئیات اور تفصیلات تو مدینے میں آئے، لیکن اس سے پہلے ہی زکوٰۃ کا حکم خاص کر کے مکی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ مومنون۔ یہاں جو ہے خاص کر کے فلاح کا دار و مدار بھی، کامیابی کا تصور بھی جو دیا گیا ہے، اس میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص کر زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بڑے فائدے ہیں۔
زکوٰۃ کی ادائیگی سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو بھی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ تعالیٰ ایسے مال کو، ان کے مال کو دوگنا کرتا ہے فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے نیکی کو، اپنا اجر کو دوگنا پاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی آتی ہے، ہرگز نہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال فرمایا، زکوٰۃ نے کسی مال کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے فرمایا۔ اور خاص کر کے زکوٰۃ انکم پر نہیں ہے، سیونگ پر ہے، جبکہ ٹیکس جو آپ ہندوستان ہو یا کسی اور ملک میں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں انکم پر ادا کرتے ہیں، جبکہ یہاں شریعت میں جو ہے مال باقاعدہ اس کے شروط ہیں، اس کے آداب ہیں، اور زکوٰۃ کے کنڈیشنوں میں سب سے اہم کنڈیشن جو ہے سیونگ ہے۔ آپ کی ذات پر خرچ ہونے کے بعد جو مال بچ جائے اور وہ مال نصاب کو پہنچے، اس پر سال گزرے، یہ اہم شرط ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ جو اہم شروط ہیں، اہم چیز مال نصاب کو پہنچے، ضرورت سے زائد ہو، سال گزرے، مالکانہ قبضہ ہو، اس کے بغیر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مال نصاب کو پہنچے، مثال کے طور پر سونا ہے، کسی کے پاس سونا ہو 85 گرام کو پہنچے اور سال گزرے، سال گزرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مال جس وقت آیا اس وقت سے لے کر 1 سال گزرنا، 1 سال گزرنا۔ مالکانہ قبضہ کی جو شرط ہے، مثال کے طور پر باپ کے پاس دولت ہے تو مال اس مال کا مالک باپ ہے، قبضہ اسی کا ہے۔ جس دن بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ زیورات گویا کہ باپ اپنے بچیوں کو تحفے میں دے دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے۔ جس دن شادی ہوئی اس دن سے لے کر 1 سال گزرنا۔ بعض حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے رمضان شرط سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، رمضان شرط نہیں ہے، سال شرط ہے، اور سال بھی قمری حساب سے، قمری حساب سے، چاند کے حساب سے سال گزر رہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ اس سال رمضان میں ادا کیا، رمضان میں آپ صاحب نصاب ہوئے تو آئندہ سال رمضان میں نکالیں گے، شوال میں آپ صاحب نصاب ہوئے تو آئندہ سال شوال میں نکالیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں خوشی کی بات ہے، الحمدللہ۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے عام طور پر اس کے شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ سونا ہو تو 85 گرام ہو، سال گزر جائے، مالکانہ قبضہ ہو، سال گزرنا شرط ہے۔ چاندی ہو تو 569.5 گرام ہے، سال گزر جائے، 2.5% زکوٰۃ اس میں سے ادا کرنا ہے۔ 100 میں سے 2.5%، 2.5%۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ نے پورا مال نہیں پوچھا آپ سے، 5% نہیں پوچھا، 10% نہیں، 20% نہیں، بلکہ سونا چاندی کے تعلق سے، مال تجارت کے تعلق سے یہ اصول ہے، خاص کر کے مال پر سال گزر جائے، مال نصاب کو پہنچے۔ مال تجارت ہو تو چاندی کے نصاب کے برابر آپ کے پاس کیپٹل ہو، اس میں سے اضافہ ہو، آپ کے اخراجات سب جانے کے بعد سیونگ ہو، اور مال آپ کے پاس بچ کر رہے، اس پر 1 سال گزر جائے، تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کا آمدنی جو ہے 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور وہ خرچ بھی ہو جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کہاں سے دے گا وہ؟ زکوٰۃ کا حکم اس وقت ہے جب مال آپ کے پاس محفوظ ہو، سیونگ ہو، سیونگ پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ انکم پر زکوٰۃ ہے۔ جبکہ ٹیکس میں یاد رکھیے 5%، 10%، 20% کا جو مسئلہ ہے، انکم کے ساتھ فوراً جس وقت مال آپ کے پاس پہنچا فوراً ٹیکس وہاں پر ہے، جبکہ ٹیکس بھی
شریعت اسلامیہ کی طرح نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، 5%، 10%، 20%، 30%، GST، انکم ٹیکس، روڈ ٹیکس، سیل ٹیکس، پتہ نہیں کتنے اور ٹیکس ہیں، جبکہ شریعت آپ سے چاہتی ہے کہ آپ مال میں نصاب کو پہنچنے کے بعد، سال گزر جانے کے بعد، آپ کی ضرورت سے زائد ہو کر مال بچنے کے بعد، سونا ہو یا چاندی ہو، مال تجارت ہو، الا ہے کہ کھیتی باڑی ہے، فصل کٹنا، بس یہ شرط ہے اس میں، سال میں 2 بار بھی ہو سکتا ہے، 3 بار بھی ہو سکتا ہے، فصل کٹنا ہے، اور اگر قدرتی طور پر آپ کی محنت کم سے کم لگے، کوئی خرچ نہ ہو، تو آپ کے لیے اس کا حکم الگ ہے، خاص کر کے کھیتی باڑی کے اصول الگ ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ خاص کر کے فصل کٹنے کے ساتھ اس کا حق ادا کر دو، فرمایا گویا کہ محنت آپ کی کم ہوئی، بارش کے ذریعے سے، تالاب کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے آپ کی سینچائی ہوئی آپ کے کھیت کی، 10واں حصہ آپ دیں گے۔ جہاں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، قدرتی طور پر تو نہیں، باقاعدہ آپ کی محنت ہے، آپ کا خرچہ ہے، اور آپ کو اس میں آپ کے مصارف ہیں اس میں، تو نصف عشر 20 میں کا 1 حصہ۔ تو اس طریقے سے شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے آسانی پر مبنی ہے، اس کے باوجود کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جبکہ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک صاف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو مال جو ناپاک ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے وعیدیں وارد ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ کا فرمان ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس خزانے کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم نے جمع کیا تھا، خزانہ بنا کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ تو بطور وعید ان لوگوں سے کہا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مال صرف جمع کرتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے۔ مال جمع کرنا، خرچ نہ کرنا، اور سال پورا ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دینا، اسی کو کنز کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کنز بول کر، جو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، خزانہ ہے۔ یہ وعید، قرآنی وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چاہے وہ عورتیں ہوں، اپنے زیورات کی زکوٰۃ تو ان پر ہے، جو مالکانہ قبضہ جن کا ہے، عورتوں کا قبضہ ہے، جو گھروں میں عورتیں جو زیور رکھتی ہیں، پہنتی ہیں، جمع کر کے رکھتی ہیں، تو عورتوں کا مالکانہ قبضہ ہے، تو عورت اس پر زکوٰۃ ادا کرے گی، الا کہ شوہر تعاون کرے تو کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئول نہیں ہے، خاص کر شوہر۔ تو اسی لیے ہم نے کہا زکوٰۃ کے شرائط میں مالکانہ قبضہ بھی ایک شرط ہے، جو مالک ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر عورت کے پاس کمائی کے راستے نہیں ہیں تو زکوٰۃ دینے کے لیے باقاعدہ وہ زیورات بیچ کر کے بھی زکوٰۃ ادا کرے گی، یا وہ ماہانہ جو ہے باقاعدہ کچھ رقم الگ سے جمع کرے یا تجارت کرے، بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے عورت جو ہے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرے گی۔ خاص کر کے زکوٰۃ کے تعلق سے جہاں لوگ غفلت کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، اور اس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو، کمر کو داغ دیا جائے گا، فرمایا داغا جائے گا، فرمایا
یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، لوگوں کے فیصلہ ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاص کر زکوٰۃ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے مال میں تباہیاں آ سکتی ہیں، بربادیاں آ سکتی ہیں، اور لوگوں کا مال ضائع ہو سکتا ہے خصوصاً۔ اس لیے خاص کر اہل ایمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بخیلی سے کام نہ لیں، زکوٰۃ کو خوشدلی سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ خوشدلی سے ادا کریں گے تو آپ کے مال میں اللہ برکت دے گا، آپ کے مال میں اللہ خوب برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے مال میں اضافے کے لیے اسی زکوٰۃ کو اللہ ذریعہ بنائے گا۔ خاص کر کے اہل ایمان کو چاہیے زکوٰۃ جو خوشدلی سے ادا کرے، زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ کو خاص کر کے ٹیکس سمجھیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کو سمجھیں گے کہ یہ ٹیکس ہے ہم پر۔ خاص کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے معنی خود بڑھنا، نشو و نما پانا۔ خاص کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مالداروں سے، سرمایہ داروں سے، صاحب حیثیت سے مال جو ہے غریبوں کو پہنچے، ان کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں، انہیں فائدہ حاصل ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے، طبقات کی تقسیم میں کمی آتی ہے، اور غریبوں اور مالداروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ کم ہوتا ہے۔ امیر ترین انسان نہیں ہو جاتا، بلکہ غریب بھی غریب ترین انسان نہیں بنتا، بلکہ دونوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنا گیا اور مجھے دینے والوں میں سے بنایا ہے، لینے والوں میں نہیں بنایا ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے والا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے اللہ کا بڑا احسان ہوا مجھ پر، مجھے محتاج نہیں بنایا، اللہ مال دیا ہے اور اس میں لوگوں کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں، بیواؤں، ان سب کی ضرورتیں میرے مال سے اگر پوری ہو رہی ہیں تو خوشی کی بات ہے۔ یہ مال جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ مال کے بارے میں یہ تصور ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز نہیں پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں زکوٰۃ تو دیتے لیکن حساب نہیں کرتے ٹھیک سے، پورے مال کا حساب نہیں کرتے، سونا چاندی ہے تو وزن نہیں کرتے، تجارت ہے تو تجارت کا صحیح معنی میں حساب و کتاب نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تھوڑا بہت خرچ کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، سمجھ جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے مال کا پورا حساب نہیں کرتے، پورا مال حساب و کتاب کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ مال کنز ہی رہے گا، خزانہ رہے گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بلکہ ہمارے قبروں میں یہی مال جو ہے سام بن کر، اژدہا بن کر، یہ جو خزانے ہم جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو یہی مصیبت ہمارے لیے، یہ مال ہمارے لیے مصیبت بن کر آئے گا، سام بن کر ہمارا مال کہے گا انا مالک انا کنزک، اژدہا بن کر آئے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو جمع کے رکھتا تھا، لوگوں کو نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی تیرے سامنے سے آتا تو تیرے پیشانی پر جھریاں پڑ جاتی تھی، بار بار اصرار کرتا تو تو گھوم جاتا تھا، پہلو بدل لیتا تھا، زیادہ اصرار کرنے پر وہاں سے نکل جاتا تھا۔ آج میں تیرا مال ہوں، تجھے ڈسنے کے لیے آیا ہوں،
تجھے عذاب دینے کے لیے اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے، اژدہے بن کر، سام بن کر آئیں گے یہ ساری جائیداد، یہ ساری دولتیں۔ تو لہذا ہمیں خاص کر زکوٰۃ کے سلسلے میں ذرا برابر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان کرتے، نہیں، زکوٰۃ دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا اور مالدار بنایا اس کو۔ تو لہذا خاص کر کے مال مسلم جو بھی نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، ضرورت سے زائد ہو، سونا ہے تو 80 پر 5 گرام ہو، چاندی ہے تو 509 پر 5 گرام ہو، سال گزر جائے، اگر کھیتی باڑی اگر ہے تو خاص کر کے اس میں فصل کٹ جائے، تو خاص کر جب آپ ان اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال میں خیرن اللہ برکت دے گا۔ اگر مال کو خرچ کرنے میں بخیلی کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور مال کو اپنا ہی حق سمجھتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مال جو ہے آپ کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ قلم کی آیتوں کی روشنی میں کہتا ہوں، خاص کر کے کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جو اللہ کا مال جو ہے لوگوں کو دینے میں کنجوسی سے کام لیے، فصل کٹنے کے ساتھ غرباء اور فقراء کو نہیں دینے کے ارادے سے رات وہ لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے پہنچے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے فصل کو تباہ کر دیا تھا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کچھ حاصل نہیں ہوا ان کو۔ سورہ قلم میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ يدخلن علیکم اليوم اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون۔ جب یہ لوگ کھیت میں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، رات آندھی چلی، ہوائیں چلی، پوری فصل تباہ ہو گئی۔ انہیں خود احساس ہوا شاید ہم کسی غلط راستے پر آ گئے، غلط ایڈریس پر آ گئے سمجھ رہے تھے یہ لوگ۔ انہیں بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ان سے ہوئی، نیتوں میں فتور کی وجہ سے، نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کا مال ان کا نہیں رہا، اور غریبوں کو نہیں دینے کے ارادے سے جو رات اندھیرے میں پہنچے تھے تو نیت کی وجہ سے، بری نیتوں کی وجہ سے مال سے محروم ہوئے، نہ اصل ان کے پاس رہا، نہ نفع ان کے پاس رہا، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ تو یاد رکھیے اللہ کا مال ہے، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارے مال کی سلامتی ناممکن ہے۔ جب بندہ اللہ کے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق مال خرچ کرتا ہے تو غیبی مدد سے وہ ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب کہیں راستے میں جا رہے تھے، بادل سے آواز سنے، ایک آواز آئی فلاں کے کھیت میں جا کے برساؤ۔ اب وہ آدمی جستجو کے ساتھ وہ بادل کے ساتھ ساتھ چلا، وہ بادل کسی کے کھیت میں جا کے برسنے لگا۔ وہاں اتفاق سے ایک صاحب پھاوڑا لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیوں میرا نام پوچھ رہے ہو؟ جب وہ نام بتایا وہ آدمی بڑی مشکل سے، تو کہا میں نے یہی نام سنا تھا بادل میں، آخر تمہاری کون سی خوبی تھی، کون سی نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادل کو حکم دیا کہ وہ بادل تمہارے کھیت میں آ کے برسائے؟ تو اس نے وجہ یہ بتائی کہ جو ہے وہ اس کھیت سے آمدنی جو بھی ہوتی ہے، پیداوار جو بھی ہے، اسے وہ 3 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ کھیت کے اوپر، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں غرباء فقراء کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، دوسرا حصہ کھیتی باڑی کے لیے، اور ایک حصہ کھیت کی مرمت کے لیے، کھیت کے دانے کے لیے، اناج کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارا نام سنا بادلوں میں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ بادل تمہارے کھیت میں برسا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا، خرچ کرنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا، کبھی جو ہے ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا
کہ میں نے دو آدمیوں کو اپنے زندگی میں تلاش کیا اور دونوں مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو، مجھے ایسا آدمی نہیں ملا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو لوگوں پر ظلم کیا ہو، زیادتی کیا ہو، پھر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے، اسلام کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، اور اس میں بخیلی سے کام لینا، اس میں ڈنڈی مارنا، صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جب تک آپ توبہ استغفار نہیں کریں گے، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ اصول اور ضابطے ہیں زکوٰۃ سے متعلق اپنے علماء سے پوچھ کر، جان کر اور شریعت کے مطابق ہمیں زکوٰۃ دینے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔